میرا نام انیلا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 13 سال کی تھی۔ میرا نام میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ماموں مومانی نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ میں اسے کم عمری میں ہی پسند کرنے لگی تھی۔ عمر بھرنے کے ساتھ ساتھ میری پسند اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور اس بات پر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا۔ سب مجھے کہتے تھے، انیلا تم تو محلوں کے لیے بنی ہو۔ خیر، جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری اس کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ مجھے اپنی محبت پا کر بے حد خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ محبت ہر کسی کو یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ میں اس گھر میں آ چکی تھی اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ میرے ساس سسر گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا، میرے خوابوں میں تعمیر کیے گئے گھر سے تو کافی چھوٹا تھا، مگر میں جانتی تھی ہم دونوں کی زندگی بہت اچھے سے گزر جائے گی۔ شروع کے دن تو بہت اچھے سے گزرے، مگر آہستہ آہستہ مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا کہ زندگی محض محبت کے سہارے نہیں گزاری جاتی۔ اب تو 3 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرا شوہر ایک فیکٹری میں معمولی سا ورکر تھا۔ شادی سے پہلے ماموں مومانی نے بتایا تھا کہ وہ فیکٹری میں منیجر لگا ہوا ہے، مگر ایک دن اس نے خود ہی سب حقیقت مجھے بتا دی کہ یہ سب جھوٹ اس نے مجھے پانے کے لیے بولا تھا، ورنہ میرے والدین رشتہ ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی میری شادی اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا، زندگی تو اب مجھے اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ مکان بھی کرائے کا تھا۔ دن گزرتے گئے، مگر اب حالات اور بھی خراب ہونے لگے تھے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹری کئی روز تک بند رہتی۔ 3 ماہ ہو چکے تھے۔ مکان کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا۔ سچ بتاؤں تو اب میں بھی تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حسن جو تنخواہ لاتے، اس سے روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ گاؤں جانے کے لیے حسن تیار نہیں تھے۔ میں نے ایک دن حسن سے نوکری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگے کہ کوئی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب میرے منہ میں جو آیا میں بولتی گئی۔ آخرکار تھک ہار کر وہ نوکری کے لیے مان گیا۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی۔ پہلی جگہ ہی انٹرویو دینے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے جاب پر رکھ لیا۔ میری جاب ایک ہوٹل پر لگی تھی۔ مجھے ریسیپشن پر بیٹھنے کا کام دیا گیا تھا۔ باس نے مجھے تاکید کی تھی کہ تم نے روزانہ تیار ہو کر میک اپ کر کے آنا ہے۔ میں مجبور تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حسن مجھے ہوٹل چھوڑنے بھی جاتا اور لے کر بھی آتا تھا، مگر مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اکثر ہم دونوں میں لڑائی ہونے لگی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں گھر بیٹھوں، گھر کا خیال رکھوں، مگر میرے سے اب اس 4 دیواری میں قید ہو کر نہیں رہا جاتا تھا۔ ایک روز ہم دونوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ وہ مجھے ہوٹل چھوڑ تو آیا، مگر واپسی پر لینے نہیں آیا۔ میں پریشان حال ہوٹل سے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر حسن کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ شام ڈھلنے کو آئی تھی، موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی سفید چمکتی گاڑی میرے سامنے آ رکی۔ اس کی اگلی سیٹ کا شیشہ کھلا، جس میں سے ایک حسین نوجوان نے گردن باہر نکال کر کہا، آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی گاڑی اور اس کا حلیہ دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ کسی سلطنت کا راجہ ہو، مگر میں اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ میں نے پہلی بار بھی اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر بولا، آ جائیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی رات ہو رہی ہے، اکیلی اب کیا کریں گی؟ اس کی بات مجھے مناسب لگی تھی، کیونکہ واقعی اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ میں ڈرتے قدموں سے آگے بڑھی، گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ابھی گاڑی آفس سے تھوڑا دور ہی نکلی تھی کہ اس لڑکے نے مجھ سے عجیب بات کہی۔ کہنے لگا، مجھے سب پتا ہے، آج آپ اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھیں۔ اس کی بات سنتے ہی میں حیرت میں پڑ گئی۔ میرے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اسے صاف معلوم ہو گیا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ مگر میرے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ وہ ہمارے گھر کے سامنے والی کوٹھی میں رہتا ہے۔ روز آپ لوگوں کے لڑنے کی آوازیں آتی ہیں تو میں اکثر سنتا رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے۔ تب اس نے کہا کہ جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسی پرستان سے آئی ہوئی پری جیسی لگتی ہیں۔
کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو آپ جیسی حسین بیوی پا کر بھی اس قدر ناقدری کرتا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ پتہ نہیں چلا وہ سفر کیسے گزرا اور میں کیسے گھر پہنچ گئی۔ آج مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ میں نے حسن سے پیار کیا تھا، مگر حسن نے آج تک میری اس طرح تعریف نہیں کی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک معمولی سی لڑکی کو ایک شہزادہ پسند کر سکتا ہے۔ خیر، اب میں حقیقت میں واپس آ چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے حسن کو دیکھا جو کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آج طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے لینے نہیں آ سکا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بیگ رکھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اب میں نے حسن کو کہہ دیا تھا کہ میں خود ہی ہوٹل چلی جاؤں گی۔ اسے اس بات سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی بہت مصروف ہوتا تھا اور مجھ سے بیزار ہو چکا تھا، مگر در حقیقت میں اکیلی ہوٹل نہیں جاتی تھی۔ روز مجھے احمد ہوٹل چھوڑنے آتا تھا۔ وہ روزانہ پچھلی گلی میں سے مجھے لینے آتا اور میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی۔ وہ مجھے کسی شہزادی کی طرح اپنے پہلو میں بٹھا کر ہوٹل لے جاتا۔ میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات بڑھ رہے تھے۔ سارے راستے وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا، میری خوبصورتی کو سراہتے نہ تھکتا۔ حسن کے ساتھ تو میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کے نخرے اور لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن میں نے اسے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھے طلاق دے دو۔ میری یہ بات سن کر اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا، میں حالات کے آگے مجبور ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میری اچھی جگہ نوکری لگ جائے۔ وہ مجھے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب میں احمد کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اب اکثر میں اور احمد اکٹھے دیر تک باہر رہتے۔ مجھے گھر آتے آتے مغرب ہو جایا کرتی۔ یہ بات حسن کو بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک روز یوں ہی احمد اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس روز احمد نے مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑا کیونکہ اندھیرا بھر چکا تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ دیکھا، وہ پہلے ہی کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی۔ حسن سامنے ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب وحشت ہوئی۔ میں نے وہیں ٹھٹک کر اسے دیکھا اور وہ میری جانب بڑھا اور بولا، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ میرا دل اس کی بات سن کر ٹھک سے بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک دم چلایا کہ کس کے ساتھ آئی تھی تم؟ کون تھا یہ لڑکا؟ میں نے بھی ہمت جٹا کر کہا، کوئی نہیں تھا، میرے ہوٹل میں کام کرتا ہے، دیر ہو گئی تو چھوڑنے چلا آیا۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس نے کہا، تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے سے بہتر تھا میں کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا۔ نکل جاؤ میری زندگی سے اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ میں نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولا، آج میں تمہیں اس نام کے رشتے سے بھی آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے ان 3 الفاظ نے مجھے اس رشتے کی قید سے آزاد کروا دیا۔ میری آنکھوں میں فتح کی خوشی دوڑ آئی، مگر میں خاموشی سے کمرے میں گئی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر امی کے گھر چلی گئی۔ رو رو کر اپنی امی کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ امی بھی میری باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ محبت کے اتنے دعوے کرنے والا شخص ایک دم کیسے بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حسن نے بھی کسی کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ یہی کہتا کہ اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، ہر کوئی اسے ہی قصوروار سمجھتا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی، میں نے احمد سے کہا کہ وہ اپنی والدہ کو میرا رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دے۔ اس کی ماں جیسے تیار بیٹھی تھی، اگلے ہی دن میرا ہاتھ مانگنے آ گئی۔ ان کا اخلاق بے حد اچھا تھا، مجھ سے بیٹیوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ اس روز میں خود کو حقیقت میں خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ مجھ پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ آج میں احمد کی منکوہہ بنی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر میرے قریب آ کر بولی، خاندان میں کوئی بھی احمد کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر تم نے پتہ نہیں احمد کا کیا دیکھ کر یہ لال جوڑا پہنا ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلی گئی اور میں پریشان بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد احمد کمرے میں داخل ہوا، وہی احمد جس کے لیے میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر سے طلاق لی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے لبوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے میں بے چین ہو رہی تھی، پھر جیسے ہی اس نے اپنے لب کھولے تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، جاؤ واش روم میں کپڑے بدل کر آؤ۔
میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ میں اٹھی اور کپڑے چینج کر کر آ گئی۔ اس نے میرے کپڑے اٹھائے اور پہن لیے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ پھر بولے، تمہارے میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے ایک بار پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیسا سوال پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا، ٹیبل پر رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر سامان کے پاس گیا اور بولا، نہیں، یہ تو اتنا اچھا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک دراز کھولی اور کہا، دیکھو، یہ میرا میک اپ کا سامان ہے، اتنا اچھا، کتنا شاندار۔ تمہارے لپسٹک کے رنگ اتنے اچھے نہیں جتنے میرے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا خوف آنے لگا۔ وہ میری جانب مڑا اور کہنے لگا، آؤ میرا میک اپ کرو، میں جانتا ہوں تمہیں بہت اچھا میک اپ کرنا آتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اس عالی شان گھر میں گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو اس نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگا، تم ایسے نہیں جا سکتی، آج تمہیں مجھے تیار کرنا پڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تم خود تیار ہوئی ہو۔ میں اس کا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی۔ مجھے ہر چیز دھندلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے سے نکلی۔ اچانک میری ٹکر ایک عورت سے ہو گئی اور میں اس کے قدموں میں جا گری۔ میں نے اس کے پیروں میں گرتے ہی کہا، مجھے بچا لو، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ میرے آنسو میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ عورت میری ساس تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک خوفناک سا تاثر تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ میری حالت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر بولی، دیکھو بیٹا، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ خود ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم کوئی زبردستی تمہیں گھر نہیں لے آئے، اب تمہیں ہر حال میں میرے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے سوال کیا کہ آخر آپ کے بیٹے کو کیا بیماری ہے؟ وہ کیوں کر عورتوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ تب انہوں نے بتایا کہ بیٹا، اصل میں یہ سب عادتیں تمہارے سسر میں پائی جاتی تھیں، عورتوں کی طرح بننا، سنورنا، میک اپ کرنا، اور یہاں تک کہ وہ رات کو عورتوں کی طرح تیار ہو کر لوگوں کی شادی میں جا کر ناچا کرتے تھے۔ مجھے بھی یہ بات شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ اب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو اس میں بھی اپنے باپ والی عادات تھیں، مگر میں نے اسے پڑھایا لکھایا اور اس کا علاج بھی کروایا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ دن کے وقت تو یہ ٹھیک رہتا ہے، مگر رات کے وقت جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تب یہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ عرصہ اور لگے گا۔ اب تمہیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تم ہی مجھے واحد انسان لگتی ہو جو میرے بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہو۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل پر قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کوئی آسمانی بجلی میرے سر پر آ گری ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ میں خاموشی سے ایک طرف صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ جو کچھ میں نے حسن کے ساتھ کیا، اس کے بعد مجھے اتنی سزا تو ملنی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو احمد کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، مگر اس کی اس دوہری شخصیت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ خیر، وہ آفس چلا گیا۔ دن بھر میں اسی کشمکش میں رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ احمد کی امی نے مجھے کہا، بہو، اب تم خود ہی اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے احمد نہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی میڈیسن کھا رہا ہے۔ رات کو جب وہ واپس آیا، میں اس کے لیے کھانا لے کر گئی، مگر اس کا رویہ وہی تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، کبھی کوئی رنگ برنگا جوڑا نکالتا تو کبھی کوئی جوڑا۔ میری نم آنکھیں اسے نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دن میں اس کا برتاؤ اور ہوتا اور رات کو وہ منفرد انسان بن جاتا۔ میں ہر وقت اللہ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگا کرتی تھی۔ اب تو میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنے لگی تھی۔ ہر نماز کے بعد اپنے شوہر کی سلامتی اور اس کی بہتری کی دعا مانگتی۔ اکثر رات کو جب وہ یہ سب حرکتیں کرتا، میں اسے منع کرتی تو وہ مجھ سے لڑنے لگتا۔ ایک آدھ دفعہ تو ایسا بھی ہوا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک رات میرے ذہن میں خیال آیا جس پر میں نے پوری طرح عمل کیا۔ جیسے ہی احمد کمرے میں داخل ہوا،
اس نے اپنے میک اپ کا دراز کھولا، اندر کچھ نہیں تھا، سارا میک اپ وہاں سے غائب تھا اور وہ آگ برساتی نگاہوں سے میری طرف مڑا۔ مجھے لگا وہ مجھے کچا کھا جائے گا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میرے میک اپ کا سامان کہاں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ یہ سننا تھا تو اس نے میری گردن پر ہاتھ رکھ دیا، میرا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی مگر میری آواز وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنی ہمت کسی میں نہ تھی کہ آ کر مجھے اس ظالم انسان سے بچا لے۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤ میرا سامان کہاں ہے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ بات کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا مگر اس کی گرفت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ روتے ہوئے وہ پھر ہنسنے لگا اور طنزیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھ کر بولا، بتاؤ بولتی کیوں نہیں ہو، کہاں ہے میرا سامان۔ اس کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی، میری سانس بند ہو رہی تھی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی کہ بتاتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، کہنے لگا ہاں بتاؤ۔ اب میں نے اسے بتایا کہ وہ میں نے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح الماری کی طرف بڑھا اور ہر چیز الٹ پلٹ کر اپنا سامان نکال لیا۔ میری ساری کوشش دھری کی دھری رہ گئی۔ مجھے لگتا تھا شاید میں اس کا سامان چھپا دوں گی تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس رات مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ جی چاہا میں حسن سے معافی مانگوں کہ شاید اس کی معافی مجھے ٹھیک کر دے، میری مشکل سے مجھے نکال دے۔ خیر اگلے کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ دن میں وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جاتا اور رات کو بدل جاتا۔ ایک رات میں نے احمد سے کہا، آؤ میں تمہیں خود تیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بھی خوشی ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ روز کا معمول بن گیا۔ اب میں اسے تیار کرتی، پھر کبھی کبھی وہ میرا میک اپ کرتا۔ اب میری اس سے خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، آج ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہارا علاج کروائیں گے۔ وہ اس بات پر بہت غصہ ہوا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، مگر شاید اب وہ میری ناراضگی سہ نہیں سکتا تھا، اس لیے فوراً مان گیا۔ ڈاکٹر سے میں پہلے ہی ٹائم لے چکی تھی۔ وہ ڈرا ڈرا سا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، انہیں مسلسل توجہ اور پیار کی ضرورت ہے، یہ شاید تبھی ٹھیک ہو پائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو رہا تھا۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ اب میں اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ اب وہ رات کو جو کہتا میں اس کی بات مان لیتی۔ اگر کوئی رنگ برنگ کا دوپٹہ اوڑھنا چاہتا تو میں اسے دے دیتی۔ اگر وہ کہتا کہ لپسٹک کا یہ شیڈ لگاؤ تو میں اس کو وہی لگاتی، صرف اس لیے تاکہ اس کی مجھ سے دوستی برقرار رہے۔ میں اس کے ساتھ نماز پڑھ کر تسبیح کر کے اس پر پھونکا بھی کرتی تھی کہ شاید کوئی چیز اس پر اثر کر جائے۔ ایک روز میں حسن سے ملنے بھی گئی کیونکہ میں اس کے سامنے جانے کے قابل تو نہیں تھی، مگر میں نے ہمت کر کے اس سے معافی مانگی۔ وہ میری جانب نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں اتنی محبت دی، ہمیشہ جان سے عزیز رکھا، مگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اس کی باتیں سچ تھیں، میرے دل پر بہت بھاری پڑ رہی تھیں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے معاف کر دو۔ تب اس نے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس نے مجھے معاف کیا تھا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، مگر اس کے بعد میں اس کے سامنے کبھی نہیں گئی۔ احمد کا علاج جاری رہا۔ میں مسلسل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ آہستہ آہستہ اس میں بدلاؤ آنے لگا۔ اب جو مسئلہ اسے روز ہوتا وہ ایک دو دن بعد ہوتا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ میری محبت میں اس کے لیے کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں اس سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ اب وہ مسئلہ اسے دوبارہ درپیش نہیں آیا۔ میں اللہ کے آگے رو رو کر معافیاں مانگتی ہوں۔ اب وہ دن دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ احمد بالکل ٹھیک ہے، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ زندگی بالکل ویسے ہے جیسے میں نے خواہش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری سختی ٹال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ دے کر میرے گناہ معاف کر دیے۔ میری آنکھیں آج بھی اپنے رب کے آگے جھکتے ہی اشک بار ہو جاتی ہیں، جس نے میری تمام تر گناہوں کو نظر انداز کر کے مجھے میری زندگی کی خوشیاں لوٹا دیں۔ حسن نے بھی دوسری شادی کر لی ہے، اس کی بھی ایک بیٹی ہے۔ اب احمد بالکل ٹھیک ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔